بینچ پر بیٹھے موبائل پر جھکے وہ ہاتھ میں بکرے کافی کے کپ سے گونج بڑھ رہا تھا جب اشر کی آواز پر چونک کر سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ کوریڈور سے چلتا آ رہا تھا۔ ابھی کس کا بچہ چوری کر کے لے آیا؟ ریاض نے اس کے ہاتھ میں موجود گلابی کمبل میں لپٹے مزے سے سوتے بچے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، لا حول، میں کیوں کرنے لگا بچہ چوری؟ وہ بوڑھا مان گیا، تو پھر اسے کیا جیتو پاکستان سے لے کر آیا ہے؟ ابے نہیں یار، وہاں ایک آنٹی کے نواسا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، ماں بیٹی دونوں اکیلی ہیں، داماد بھی ملک سے باہر ہے، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، ابھی وہ نماز پڑھنے گئی تو میں اسے یہاں لے آیا، دیکھ کتنا پیارا ہے، تفصیل سے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ کر اس نے اشتیاق سے بچے کی طرف توجہ دلائی جو نیند میں قسمت سا رہا تھا۔ ہاں سچ میں بہت پیارا ہے۔ ریاض اس کے چہرے کا نقوش چھوتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ ایک سیلفی تو بنتے اس نے ہاتھ میں پکڑے فون میں فوراً سے فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہاتھ اونچا کر کے تصویر کلک کی تھی۔ وہ دیکھ یہ اٹھ گیا۔ وہ دونوں اس پر جھکے تھے جو اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں پوری کھولے ان کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہاری نانی نے اجازت دی تو نام میں ہی رکھوں گا تمہارا۔ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی ساری باتیں سمجھ رہا ہو۔ اپنے ہی دھیان میں روم سے باہر آتی زرنور نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لائے ہو اشر؟ اس نے حیرت سے اشر کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو، اٹھا کر نہیں لایا، دکھانے کے لیے لایا تھا تم لوگوں کو، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ زرنور نے ان کے پاس آ کر دیکھا تو بے ساختہ مسکراتے ہوئے جھک کر اسے پیار کیا تھا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ وہ تینوں کھڑے ہی تھے کہ جبھی ایک فریبی مال پختہ عمر کی عورت ہامتی کامتی وہاں آئی۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو، ادھر لے بچے کو۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو کہ اس کی ماں اور نانی کس قدر پریشان ہے کہ ان کا بچہ اغوا ہو گیا؟ 5 منٹ کا کہہ کر گئے تھے لیکن آپ نے اس نیو برن بیبی کو پورے ہسپتال کی سیر کروا دی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اشر کے ہاتھ سے تقریباً بچے کو جبرتے ہوئے وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی، ارے تو لے کر تھوڑی بھاگا ہوں، آنٹی سے پوچھ کر لایا تھا۔ اشر کے دو بدو جواب دینے پر وہ ہاتھ چلا کر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا؟ زرنور اور ریاض کو ہنستے دیکھ اس نے گھور کر پوچھا، اچھا ہوا وہ لے گئی بچے کو، ورنہ تیرا کیا بھروسہ اس کو جیکٹ میں چھپا کر گھر لے جاتا تو؟ تیرا تو ویسے ہی دل آ گیا اس پر، ریاض ہنستے ہوئے کہہ کر پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا تم لائبہ کو کب لینے جاؤ گے؟ کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں، مجال ہے جو تم سن لو۔ ارے یار اسے ہی لینے جا رہا تھا، بیچ میں وہ آنٹی نماز پڑھنے چلی گئی تو میں بچے میں مصروف ہو گیا۔ یاد آنے پر اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، میں لے آؤں اسے، ورنہ میری بیوی نے اس حبیث کے پیچھے رو رو کر سمندر بہا دینے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر کتابیں بکھری، رجسٹر اور بک کھلے وہ دھیان سے نوٹس لکھتی جا رہی تھی، اور جب کچھ پوائنٹس سمجھ میں نہ آتے تو پین کو ہونٹوں کے درمیان دبائے وہ الجھن اور پرسوچ نگاہوں سے کتاب کو چہرے کے نزدیک کیے دیکھنے لگتی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے اسے، لیکن بدستور وہ ایسی حالت میں تھی مسلسل لکھنے کے باعث انگلیاں بھی درد کرنے لگی تھی۔ موبائل کی محسوس رنگ بجنے پر وہ چونکی سائڈ پر پڑا، فون اٹھا کر نام دیکھے بغیر یس کر کے کان سے لگایا۔ یہ ٹون بس ایک ہی نمبر پر سیٹ کی ہوئی تھی، السلام علیکم۔ احمد کی بھاری آواز اس کے کان سے ٹکرائی، وعلیکم السلام۔ اس نے ناراضگی سے جواب دیا، خیریت؟ فون کو کان اور کندھے کے بیچ دبا وہ حیرانی سے کافی پھینکتے ہوئے بولا، ہاں خیریت ہے، یہ بتاؤ فون کیوں کیا؟ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے پین کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ زرنور کا یہ انداز تو پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا تھا، حیرانی تو فطری چیز تھی۔ بتا بھی دے نور صاحبہ، اب کیا غلطی ہوگی مجھے قریب سے کافی کا گھونٹ پڑتے ہوئے اس نے کہا تھا، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جا کر اس افیرہ سے ہی پوچھو نا، تڑہ کر کہتے ہوئے اس نے فون کاٹ کر سائڈ پر اچھال دیا تھا۔ وہ رہ کر نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم جاتا تھا
جب افیرہ احمد کے بالکل قریب کھڑی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پڑھنے کا تو صرف بہانہ تھا۔ احمد نے اجنبی سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ پڑھ رہی ہوں میں، تنگ مت کرو مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ غصے سے گویا ہوئی اور پھر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا کروں میں اس سفیرہ کا، وہ تعصب سے سوچ کر رہ گیا۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے وہ کمرے میں آئی تھی جہاں نانو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جانتی تھی دوسری طرف کون ہو سکتا ہے۔ سر جھٹک کر ٹرے چھوٹی میز پر رکھ کر اس میں سے 1 کپ اٹھائے۔ وہ ریک کی جانب آ کر کتاب دیکھنے لگی۔ جتنا لگاؤ اسے تھا کتابیں پڑھنے کا، اسی سے کہیں زیادہ نانو کو تھا، اس لیے ان کے کمرے میں ایک بڑی سی کتابوں سے بڑی ریک موجود تھی۔ انوش نے نانو کی آواز پر وہ پلٹی۔ جی نانو، تمہاری پھپھو کا فون تھا، انہوں نے موبائل بند کر کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ پھپھو کا فون آنا کوئی اتنا غیر معمولی بھی نہیں تھا، لیکن جانے کیوں نانو کا انداز عجیب سا لگا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کل پھر سے آنے کا بول رہی تھی؟ اگلے مہینے شادی کا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے بہت آرام سے اس کے کانوں میں جیسے گرم سی ساؤنڈ ڈالا۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکی، ایک شاک سا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نانو؟ ہاتھ میں پکڑے کپ کے ساتھ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ کہنے کو تو تمہاری سگی پھوپھی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے تو ایک آنکھ نہیں باتا، نہ جانے تمہارے باپ کو کیا سوجی تھی جو مرتے مرتے تمہیں اس کے نام کر گیا۔ وہ جلے کٹے انداز میں کہہ رہی تھی، لیکن جب انوشے کے پیلے پڑتے چہرے پر نظر پڑی تو افسوس سے گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ساتھ ہی اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اپنا جھریو زدہ ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تھا۔ نوشی میری بچی، مجھے بڑھیا میں اتنا دم ہم نہیں جو تم اس زمانے کے صد و غم سے بچا کر رکھو، لیکن میں نے پھر بھی جیسے تیسے کر کے تمہیں پالا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، لیکن کل کلا کو میں نہ رہی تو تم اکیلی جوان لڑکی کیسے مقابلہ کرو گی اس دنیا کا؟ اس دنیا کے لوگ تمہیں 2 دن بھی چین سے نہ جینے دیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میں تمہاری شادی کر دوں ابرار سے، جیسے بھی ہیں وہ لوگ، لیکن تمہارے اپنے ہیں، تمہارے سگے ہیں، تم سمجھ ہی ہو نا میری بات؟ نانو نے شفقت اور نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جو ابھی بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ کپ بھی ہاتھ سے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ گرم چائے کے چھینٹوں نے اس کا پیر جھلسا دیا تھا، لیکن اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ ساری حصیں جیسے مر سی گئی تھی۔ ابھی تو محبت کی پہلی کومبل پھوٹی تھی، ابھی تو اس نے پیار کا مطلب جانا تھا، ابھی تو دنیا حسین لگنا شروع ہوئی تھی۔ ابھی تو دل نے تیتلیوں کے سنگ اڑنے کی خواہش کی تھی، ابھی تو محبت کے شوخ رنگ اس کی آنکھوں میں سجنے لگے تھے، ابھی تو چاہے جانے کا نشہ سر پر چھایا تھا، ابھی تو کسی کو بے تحاشا سوچنے میں لطف آنے لگا تھا، ابھی تو اس کی آنکھوں کو پڑھنا باقی تھا، ابھی تو اقرار کرنا باقی تھا، ابھی تو اظہار کرنا باقی تھا۔ لیکن کیا دل ملنے کے بعد ٹوٹنا لازمی ہوتا؟ صرف جدائی ہی کیوں 2 پیار کرنے والوں کے درمیان آتی ہے؟ کیا محبت میں انسان آنسو بہانے لازمی جز ہے؟ کیا ہجر کے بغیر محبت کا حصول ناممکن ہوتا ہے؟ ابھی تو اس نے محبت کو کرنا سیکھنا شروع کیا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کرنا پڑے گا۔ تجھے کچھ کام تو نہیں ہے نا ابھی؟ گاڑی میں بیٹھے ورشا نے اس سے پوچھا تھا، جو اگنیشن میں چابی لگا رہا تھا۔ نہیں تو فارغ ہی ہوں، تجھے ڈراپ کر کے گھر جاؤں گا، پھر سو جاؤں گا اور پھر کل صبح ہی اٹھوں گا۔ گاڑی روڈ پر لاتے اس نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے پھر ایسا کر، گاڑی ایئرپورٹ کی طرف موڑ۔ کیوں، تجھے کیا کام پڑ گیا وہاں؟ ریاض نے حیرت سے اس کو دیکھا پوچھا تھا، جو موبائل پر نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کام تو کوئی نہیں یار، میری بہن آ رہی ہے کینیڈا سے، حیدر کی وجہ سے میں بھول ہی گیا تھا، ذرا سپیڈ میں لے، فلائٹ بس آنے والی ہے اس کی۔ فون کان سے لگائے وہ دوسری طرف موجود شخص کو ہدایتیں دے رہا تھا، جو یقیناً لائبہ ہی تھی۔ ریاض نے ایک نظر اپنے کل کے پہنے ہوئے ملگجے سے کپڑوں پر ڈالی، پھر خاص جانور انداز میں گردن موڑ کر اس کو دیکھا، جو فون کی طرف ہی متوجہ تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ایک گونسا جرد اس کے پہلے بتاتا تو کم از کم حلیہ ہی ٹھیک کر لیتا۔ جینس اور بلیک ٹی شرٹ کے اوپر جیکٹ، شرٹ کے اوپر چیک شرٹ پہنے، پیروں کو جاگر میں مقید کیے، ماتھے پر بکھرے بال ہمیشہ کی طرح الٹے، ہاتھ میں مختلف قسم کے بینڈ چڑھائے،
عنابی لبوں کو بیزاری سے بینچے، وہ بے دلی سے ڈرائیو کر رہا تھا، حالانکہ اس طرح حلیے میں بھی وہ کافی پیارا لگ رہا تھا۔ اپنی ڈریسنگ پر وہ کبھی کبھی کانشیس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج خاص بات ہی اس کی آمد کے خیال سے، اس کے دیدار کے خوش کن احساس سے اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے تھے۔ صرف اس کا احساس ہی اتنا خوشگوار تھا کہ لمحے میں اس کے موڈ پر چھائی کثافت ہوا بن کر اڑ گئی تھی۔ سیٹی پر شوخ دھن بجاتے بیک میرر میں دیکھتے ہوئے وہ بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ کمینے، نہیں چھوڑوں گا میں تجھے، تیری اتنی ہمت۔ ہاسپٹل کے خاموش ماحول، جہاں کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہ تھی، وہاں اس بند کمرے کے دروازے کے پیچھے سے دردناک چیخوں کے ساتھ کسی کے تیز تیز بولنے کی آوازوں نے اس سنسان ماحول میں ایک ارتعاش سا پیدا کیا تھا۔ دو چار نرس اور وارڈ بوائے بوکھلائے انداز میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ در سے دروازہ کھول کر جو ہی اندر آئے تو نظر سیدھی بیڈ پر نیم دراز حیدر پر گئی، جو بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے کمرے میں کون چیخ رہا تھا ایسے؟ جلدی بتاؤ، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آیا نا؟ کیا میں پولیس کو فون کروں؟ گھبراہٹ میں ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی تھی۔ وارڈ بوائز نے تو باقاعدہ اس کے کمرے کی تلاشی بلی پردوں کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے جھانک جھانک کر کہ کہیں کوئی چھپا ہوا نہ ہو۔ ارے آپ لوگ تو ایسے ہی پریشان ہو گئے۔ میں بالکل ٹھیک، پولیس کو فون مت کرے، کوئی مجھے مارنے نہیں آیا۔ حیدر کے اس قدر پرسکون انداز پر مشکوک انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر اس کمرے میں سے چیخ پکار اور چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی؟ اچھا، وہ اس نے بو کو لمبا کھینچا، وہ تو میں ڈب سماش کر رہا تھا۔ سوری، آواز تھوڑی لاؤڈ تھی، لیکن میں کیا کروں؟ یہاں اکیلے پڑے بور ہو گیا تھا۔ میرے سب دوست سے بھی گھر چلے گئے اور میرے ماں باپ ہاسپٹل کے وزٹ پر نکل گئے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل لہراتے ہوئے اس نے معذرت ہوا تاثرات چہرے پر سجائے تھے، لیکن وہ شرمندہ ہرگز نہیں تھا۔ ویسے اگر اس ہاسپٹل میں وائی فائی کنیکشن ہے تو پاس ورڈ بتائیے نا مجھے۔ میں نے 2-3 دن سے ایف بی، یوٹیوب، انسٹا، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ کچھ بھی یوز نہیں کیا۔ میرے فرینڈز مجھے کتنا یاد کر رہے ہوں گے۔ اس بے انتہا بیچارے کی اس قدر افسردگی پر ان لوگوں کے دل کی بس ایک ہی صدا تھی، بس بہت ہوا۔ اب یہی وہ وقت ہے جب ہمیں عزت سے بوریا بستر سمیٹ کر پاگل خانے کوچ کر جانا چاہیے، ورنہ یہ بیڈ پر پڑا لاچار اور بے بس انسان ایسے ہی چھوٹے موٹے ہارٹ اٹیک دے کر دنیا سے رخصت ہونے کا ٹکٹ تھما دے گا۔ وہ سب ایک تیز نظر اس پر ڈال کر دروازہ زوردار انداز میں بند کرتے وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ کندھے اچکا کر پھر سے کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر جھکا تھا۔ شام کی ٹھنڈی سے چھاؤں سارے میں پھیلی تھی، جہاں ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش سا تھا۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، کچھ اپنے پیاروں کو غمگین انداز میں سی آف کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کے چہرے پر اپنوں کو لینے آنے کی خوشی اور مسرت کے رنگ تھے۔ دونوں بازو سینے پر بندھی آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے وہ اپنے سیاہ کرولا سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اشر اپنی بہن فاریہ کو لینے اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں پارکنگ میں تھا۔ اس کے ساتھ جانا آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی کون سا اشر افریدی نے جھوٹے منہ پوچھ لیا ساتھ چلنے کا؟ بدتمیز۔ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے قریب کرتے ہوئے اس نے کلائی میں بندی ریسٹوار دیکھی، جہاں شام کے 4:45 ہو رہے تھے۔ یہ انتظار کتنا جان لیوا کیوں لگ رہا ہے؟ بیزاری سے کی چین گھماتے ہوئے اس نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی۔ اس کی میموری اتنی اچھی تو نہ تھی، لیکن جانے کیوں ایک جگہ پہلی ہی نظر دیکھنے پر ذہن کے پردے پر چپک سا گیا تھا۔ جانے کیسی کوشش تھی اس میں جو چاہ کر بھی اسے اپنی سوچوں سے جھٹک نہیں پایا تھا کہ چین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ وہ چونک کر حال میں واپس آئے، گہری سانس لیتے ہوئے وہ اٹھانے کو جھکا تھا، جو ہی انگلیوں کی چین سے ٹچ ہوئی اس کی نظر لاشعوری طور پر سامنے اٹھی تھی، جہاں بوٹ میں مقید پیروں کے ساتھ نازک سے سٹرپ والی سلیپرز پہنے نیل پالش سے پاک پاؤں اس کے ساتھ ہم قدم تھے۔ ریاض کی نظریں اس کے صاف اور سفید پیروں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے تک گئی تھی،
لیکن اس کے ساتھ اشر کو دیکھ کر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے سیدھا ہوا تھا اور سامنے دیکھنے لگا جہاں سے وہ دونوں ہنستے مسکراتے کوئی بات کرتے آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں اشر نے سفری بیگ پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے شانے پر پھیلایا ہوا تھا، جو ایک 21-22 سالہ لڑکی تھی جس نے بلوچی کڑھائی کی شال کو کندھوں پر پھیلائے سالے سی سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ سر کو بھی سیاہ آنچل سے ڈھکا ہوا تھا۔ دودھ جیسے سفید رنگت گہرے کالے بال، کالے سے لبریز بڑی بڑی بری آنکھیں، ناک میں ہیرے کی طرح چمکتی نوز پن، پتلے سے گلابی ہونٹ اور سرخ کندھاری انار جیسے گال، رنگ اور روپ سے جیسے اس پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ وہ کوئی لڑکی نہ تھی بلکہ خوبصورتی کی چلتی پھرتی اعلیٰ مثال تھی۔ قدرت کی ساری خوبصورتی، سارے رنگ اس کے وجود میں سمٹ آئے تھے۔ اردو کو بھی شرمائے دیتی وہ شاعر کی غزل جیسے لڑکی اس بات سے انجان تھی کہ اس کے سادہ لیکن دو عاشق حسن نے کسی کے دل میں آگ سے لگا دی تھی۔ 2 ماہ پہلے جو ایک ہی نظر دیکھنے پر چاروں شانے چت ہو چکا تھا، اسے دیکھنے کے بعد ریاض کو دنیا کے سارے رنگ پھیکے سے لگنے لگے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی لڑکی کو اتنی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو قریب آتے دیکھ وہ سنبھل کر کھڑا ہوا تھا، بے لگام ہوتی نظروں پر بھی زبردستی کے پہرے سے بٹھائے، جو لپک لپک کر اس کے چمکتے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ اشر خوبصورت تھا، وجیہہ تھا، لیکن اس کی بہن کوئی اپسرا تھی، بھولے سے دنیا میں بھٹک کر آئی ہوئی معصوم پری کی طرح لگتی تھی۔ فاریہ، اس سے ملو، یہ ہے میرا دوست ریاض چودھری، اور ریاض، یہ ہے میری بہن فاریہ۔ اس نے مارے بندے ہاتھوں کا تعارف کروایا تھا، جیسے نہ چاہتے ہوئے مجبوری میں کروایا ہو۔ ریاض اچھے سے اس کا قریب سمجھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے نارمل سے انداز میں لبوں کو جنبش دی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ تھی۔ ریاض کا دل تو صرف اس کے مخاطب کرنے پر ہی جھوم اٹھا تھا۔ نسوانی آواز آج سے کبھی کانوں کو اتنی بلی نہ لگی تھی، لیکن یہ دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں کی چمک مانند پڑ گئی تھی کہ فاریہ کی نگاہوں میں پہلی ملاقات کی رمق تک نہ تھی، اور وہ ملاقات ایسی تو نہ تھی جو آسانی سے بلائی جا سکے۔ وعلیکم السلام، اس نے دل میں سر ابھرتے جذباتوں کو مشکل سے دبایا تھا۔ فاریہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے جب تک اشر نے ڈگی میں بیگ رکھا تب تک وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے گاڑی گیئرز میں ڈال دی تھی۔ فاریہ پیچھے بیٹھی تھی، اشر اس کے ساتھ آگے تھا۔ ریاض کو حیرت کے سارے راستے دونوں بہن بھائی نے کوئی بات تک نہیں کی تھی۔ شاید ایک اجنبی کی موجودگی کی وجہ سے اس نے تلخی سے سوچا۔ سامنے سے نظریں ہٹا کر اس نے بیک مرر کے ذریعے ذرا کی ذرا پیچھے اس وجود کو دیکھا تھا جو کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ جانے کیوں اتنی انجان بن رہی ہے؟ اس کی آنکھوں پر گاگلز لگا رکھے تھے۔ جب بھی اشر اس کی چوڑی پکڑ نہ سکا۔ 20 منٹ بعد اس نے افریدی ویلا کے سامنے گاڑی روکی۔ شکریہ ریاض، کل ملتے ہیں یونی میں، اور ہاں، یاد سے میرے فارسی کے نوٹس لے آنا۔ یاد دہانی کرواتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اتر گیا تھا۔ اس کی بہن اس سے پہلے ہی اتر کر جا چکی تھی۔ اندر بلانے کی زحمت کی گوارا نہ کی۔ بندہ اتنی دور چھوڑنے آئے، کم از کم چائے کا ہی پوچھ لیتا ہے۔ اس وقت صحت زہر لگ رہا تھا اشر اسے، لیکن اتنی سی بات پر کیا گریبان پکڑ لینا۔ حرام ملک کے ساتھ خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے بھی کار گھر کے راستے پر ڈال دی تھی، لیکن فاریہ افریدی کے کلون کی سویٹ سی مہک ریاض چودھری کی گاڑی میں رچ بس سی گئی تھی۔ اس کی گوری کلائی میں سجی سیاہ چوڑیوں کی کھنک اسے ابھی بھی اپنے کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس تقدیر نے بھی کہاں لا کے پڑھا تھا ساری زندگی جو لڑکیوں سے دور بھاگتا آیا ہو، آج تک کوئی ایک لڑکی بھی اس کی گرل فرینڈ نہ رہی ہو۔ کیا اس سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ اور وہ جو محبت نامی بلا پر یقین ہی نہ رکھتا تھا، آج کیسے اسی بلا کے ہاتھوں منہ کی کھا بیٹھا تھا۔ 2 ماہ پہلے جو محبت کی چنگاری اس کے دل میں لگی تھی، آج اسی چنگاری نے بھڑکتے شعلوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ محبت بھی تو اپنا آپ منوا کر ہی چھوڑتے، لیکن جب محبت ہوتی ہے نا، تو اشر افریدی کی ہی بہن سے کیوں؟ وہ اپنا دل افریدی ویلا کی ہی چوکھٹ پر چھوڑ آیا تھا۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس سنہری سٹریپ والی سلیپر پہنے، نیٹ کا سادہ دوپٹہ سیفٹی پن سے کندھے پر ٹکائے، سٹیپس میں کٹے
ڈائی بالوں کو اسٹریٹ کر کے ایک طرف شانے پر ڈالے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی نروس سی ہو رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر بھی صرف نیچرل پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ہاتھوں میں سفید پھولوں کا بوکے اٹھائے وہ اس کے کمرے کے باہر رکی تھی۔ اندر جائے یا نہ جائے، گہری سانس لے کر خود کو آمادہ کرتے اور ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو نظریں سیدھی اس پر ہی گئی تھی جو آنکھوں پر بازو رکھ لیتا تھا، جانے اب سو رہا تھا یا نہیں۔ وہ ایک الگ کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اٹھائے یا نہ اٹھائے، تھوڑی دیر اسی تذبذب میں گر گئی۔ وہ واپس جانے کا سوچی تھی جب بھی اس نے کروٹ لی تھی، آنکھوں پر رکھا بازو بھی ہٹا لیا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی، بے اختیاری میں اس کی نظر سامنے کو اٹھی تھی جب اس سے ہاتھ میں بوکے اٹھائے کھڑی یشپا نظر آئی۔ اندر سے وہ کتنی ہی نروس کیوں نہ ہو، لیکن چہرے کے تاثرات سے بالکل بے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ لمحے کو وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ 2 سیکنڈ اس بات پر یقین کرنے میں گزر گئی کہ وہ یہاں سچ میں ہے یا میرا وہم ہے۔ وہ کیوں یہاں آئے گی؟ ایک تو یہ لوگ بھی نہ پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دیتے ہیں کہ خواب اور سوچیں بھی چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سر جھٹک کر سینے کے بل لیٹتے ہوئے وہ پھر سے غنودگی میں چلا گیا تھا۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب کیا کرے؟ اسے آواز دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ پوری آنکھیں کھولے ہوئے یشپا کو دیکھنے لگا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔